علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج کو مینا کے مقام پر سورج ڈھلنے کے وقت قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں کے درمیان تشریف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ جمع تھے اور آپ اس مجمع کے اندر کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہیے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وصیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، بس تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم، غالباً میں تم میں اس سال کے بعد اس مقام پر پھر مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی موجودگی میں اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر کے جا رہا ہوں اور ابھی بن عارس کے بیٹے کا ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے سود میں پہلا سود جسے میں ختم کر کے جا رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، وہ ہے اللہ کی کتاب، اور تم میں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی، اور پھر دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں ادا کی۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت اور سعادت کا دن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں کنکریاں ماری، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھ سے آپ نے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اپنے سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اور اسی طرح یوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ والفتح کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں، اور آخرت میں ہمارا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، ہمیں حوض کوثر پر آپ کی ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔